ہم سے غلطیاں نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں ان کو جو بلڈوز کر کے سب اپنے اس میں ناکام رہے ہیں. جو نفرت پیدا کی گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف وہ الٹی ہمارے کھاتے میں چلی آئی. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبد الباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا پی ڈی ایم کا، لیکن آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے کہ غلطی تھی، نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جب یہ حکومت بن رہی تھی ہماری پارٹی واحد وہ پارٹی تھی جس نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے نا ہم نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا. تو ہم بھی اس ریلے میں بہ گئے اور غلطیاں ہوتی ہیں سیاست میں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم سے غلطیاں نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن نشاندہی ہم نے کی اس وقت کہ اس کے نتائج بہت برے اور بھیانک ہوں گے. لیکن منگل صاحب اب تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں نا. خواجہ آصف صاحب کا جیسے ہم نے ذکر کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میچ فکس تھا تو 16 ماہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیوں رہی؟ آپ بتائیں گے کہ یہ حکومت بنی کیسے، کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ مشاہد حسین سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اختلافات تھے خان صاحب کے اور ہم بینیفیشری اس کے بنے. دیکھیں اختلافات تو جب بھی یہاں پر حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، یہ کبھی مجھے آپ ایک مثال دیں کہ جی عوام کے ریئیکشن کے بدلے میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. آج دن تک کوئی ایسی مجھے نظیر نہیں ملے گی کہ عوام کے ریئیکشن پہ یا عوام کی طرف سے ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے جو ہے حکومتیں تبدیل ہوئی. حکومتیں کیونکہ بنتی بھی ہیں ان کے آشرواد سے اور حکومت ٹوٹتی ہیں بھی ہیں ان کی ناراضگی کی وجہ سے. آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے، عمران خان کے اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتی. اور یہاں تک کہ جو کیئر ٹیکر جس کو میں انڈر ٹیکر کرتا ہوں وہ بھی ان کے آشرواد ان کی مرضی سے بنتی ہیں. لیکن منگل صاحب اب یہ کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ تو کسی اور طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، آئینی طریقے سے ہٹائیں گے. آپ مذاکرات یا ملاقاتوں کا حصہ رہے، اہم ملاقاتوں میں آپ شامل تھے. آپ بتائیں گے کہ نون لیگ کیا چاہتی تھی یا تحریک عدم اعتماد کے علاوہ اور کون سا آپشن تھا؟ دیکھیں جو پہلے طے ہوا تھا میٹنگ میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ طے شدہ تھا کہ بجٹ سیشن سے پہلے اور بجٹ جو ہے نگراں حکومت پیش کرے گی. یہ طے ہوا تھا. شاید لوگ بھول چکے ہیں اور یہ اس وقت کی آپ ہماری خبریں بھی آئی تھی اور اس وقت کی میٹنگوں میں مذاکرات جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے تھے کہ جی یہ ٹیمپریری ہے، اس کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن یہ بدبخت اقتدار کی کرسی اتنی نرم اور آرام دہ ہے، جب کوئی اس پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو جی نہیں چاہتا کہ اس سے اٹھوں. شہباز شریف صاحب کو آپ نے کتنا با اختیار وزیر اعظم دیکھا؟ جو بھی فیصلے ہوئے جتنے ہوئے. اسلم بھوتانی صاحب کو تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کھل کے بات کی. آپ نے سر کیا دیکھا؟ دیکھیں بحیثیت انسان وہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں. عزت بھی دی انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر. جب وہ بھی ان سے ملنا ہم نے چاہا، انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا، بڑی اچھی طریقے سے وہ پیش ہوئی. لیکن مسئلہ صرف مسئلے کا حل کسی سے ملنا یا کسی کو صرف عزت دینا وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. اختیارات کے معاملات میں شاید ان کے پاس دوسرے اختیارات ہوں. اپنے معاملات کو حل کرنے کے ان کے اختیارات تھے. نیب کی ترامیم لانے کے لیے ایک دن میں جو ہے نا آپ نے اسمبلی کے فلور پہ 56 بل جو پاس کیے تھے، لیکن ہمارا ایک بل بھی پاس نہیں ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب کہ اختیارات کا دائرہ جو ہے نا اس میں بلوچستان شامل نہیں تھا. میں نے جب میاں صاحب سے جب پہلی میری بات چیت ہوئی تھی، جب یہ حکومتیں بن رہی تھی میاں شہباز شریف سے، ہم آپ کے ساتھ اتحادی بننا چاہتے ہیں لیکن خدا کے واسطے ہمیں حزب روایت پھر بلوچستان کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں نہ ڈالیں. ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ آپ لوگ بیٹھ کے کریں. اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب وطن واپس آئے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے سمجھوتے کے تحت ہے. آپ بطور سینئر سیاستدان کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی میاں صاحب سمجھوتے کے تحت واپس آئے ہیں اور اسی جماعت کے لیے ماحول اب بنایا جا رہا ہے؟ نادر، یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے کہ عوام کی طاقت پر کوئی فیصلے نہیں کیے گئے. سمجھوتے ہوئے ہیں، پہلے بھی بہت ہوئے ہیں یہاں پہ سمجھوتے، اور حکومتیں بنی ہیں سمجھوتے کے تحت، حکومتیں ٹوٹی ہیں بھی سمجھوتوں کے تحت.
اور جس انداز میں میاں صاحب آئے ہیں، کیا آج سے 1 سال پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ ٹارگٹ تھا ان پولیٹیکل پارٹیوں کا کہ اس 16 مہینے میں ہم عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں ہم سب ناکام ہو گئے ہیں۔ اور جس انداز میں ہمارا ایگریسو ایک وہ تھا، موو تھا کہ ہم بلڈوز کر کے جو پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں ان کو جو بلڈوز کر کے سب اپنے، اس میں ہم ناکام رہے ہیں، اور ڈیلیور بھی ہم کچھ کر نہیں پائے، ماں سوائے اپنے کیسزوں کو جو نپٹایا ہم لوگوں نے، نیب کی قوانین میں ترمیم لائے، الیکشن ریفارم کے نام پر وہ ریفارم جو لائے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ ہم لے آئے، اور اس کے بدلے میں جو نفرت پیدا کی گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف وہ الٹی ہمارے کھاتے میں چلی آئی۔ تو جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس ماحول میں الیکشن نہیں۔ پاکستان عوامی پارٹی کو اہم عہدے ملنے کے بعد کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم ہیں، سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑ کے جو سیاسی عہدے ہیں، آئینی عہدے ہیں، ان کے بعد آپ بلوچستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کسی کے وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کے ہونے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے؟ کیا وہ لوگ جو جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کے ایشوز پر کوئی ایک آواز اٹھائی ہے؟ کبھی بھی ان کی گھر سے انسان کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ایک مرغی بھی خیرات کے طور پر بلوچستان کے نام پر خیرات کی گئی ہے؟ تو ان لوگوں کی توقعات، آپ ان سے یہ توقعات کیوں کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے بلوچستان کے حالات تبدیل ہوں گے؟ دیکھنا یہ ہوگا ان کو لانے والے کون ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب نے مشاورت کی تھی۔ پرچی، اچھا، پرچی ہے وہ۔ سر بلاول صاحب نے مبارکباد دی، زرداری صاحب نے مبارکباد دی، ہم تو کم سے کم اس گناہ میں شامل نہیں مبارکباد کی اس میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب آن بورڈ تھے؟ کسی نے مخالف، اگر جو کوئی آن بورڈ نہیں تھا تو ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، اختر مینگل صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے جناب اینکر پرسن، اور سوال کیے گئے جو ماضی کے اندر کہ کس طرح عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، شہباز شریف صاحب نے اور پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم کی صورت میں کیا ان سے وعدے وعید ہوئے اور جو بعد میں پورے نہیں ہوئے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو بالکل واضح ہے جو مینگل صاحب نے بھی وضاحت کے ساتھ کہا کہ عمران خان کو گرانا ایک بہت بڑی غلطی تھی، ان کے خلاف ہونا، چونکہ ان کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر ساری گیم آ کر ان کے گلے پڑ گئی۔ کس طرح عدم اعتماد آیا، عدم اعتماد کے بعد کا کیا پلان تھا، انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ عدم اعتماد کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ نئے الیکشن کی جانب بڑھیں گے بجٹ سے پہلے، لیکن ہوا کیا، اقتدار کی کرسی کہا کہ اتنی نرم اور ملائم ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس سے اترنے کا دل نہیں کرتا۔ مینگل صاحب نے اور بھی بہت ساری باتوں سے، مسنگ پرسن کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے تھے پی ایم ایل این کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے، وہ بھی نہیں پورے کیے گئے کیونکہ بلوچستان ان کی پریورٹی کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نے سنا، یہ تھی ڈیٹیل۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔